السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ اور سب سے پہلے آج کی اہم خبر ڈھاکہ سے، وہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں نریندر مودی قاتل ہے اور اس کو گجرات کا بچر ہونے کے تانے بھی دیے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریف عثمان ہادی، ایک اسٹوڈنٹ لیڈر جو حسینہ واجد کے خلاف تحریک میں پیش تھا، اس کو 12 دسمبر کو ڈھاکہ میں نقاب پوش لوگوں نے قاتلانہ حملہ کیا اور وہ شدید زخمی حالت میں اس کو پھر سنگاپور لے جایا گیا، لیکن آج ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی اور ان کی ڈیڈ باڈی واپس ڈھاکہ پہنچ چکی ہے۔ اس وقت ڈھاکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ بہت سارے لوگ ان کی باڈی کو ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے، اور ساتھ وہاں کے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا اس کا ذمہ دار ہے، اور آج سے 1971 سے لے کے آج تک انڈیا ہمارے سیاسی معاملات میں، اندرونی معاملات میں دخل دے رہا ہے۔ حسینہ واجد کو اس نے 17 سال تک سپورٹ کیا، جس کے ہاتھوں پہ بہت سارے بے گناہوں کا خون ہے، سینکڑوں بے گناہوں کا خون ہے۔ ڈھاکہ میں جو پچھلے سال مظاہرے کرتے رہے، تو انڈیا کے خلاف نفرت اس وقت عروج پہ ہے۔ وہاں انڈین ڈپلومیٹک مشن چٹاگانگ میں وہاں پر حملہ بھی کیا بنگلہ دیش کے مظاہرین نے، اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب 16 دسمبر کو گزرے چند ہی دن ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے دنوں کو پھیرتا ہے لوگوں کے درمیان اور قوموں کے درمیان، آپ کے سامنے ہے کہ شیخ مجیب الرحمان نے جو مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا، اب وہ بنگلہ دیش دوبارہ ایک آزاد اور خود مختار بنگلہ دیش بن رہا ہے، انڈیا کی غلامی سے نکل رہا ہے اور اب ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی طرح کام کر رہا ہے۔ اور جو اندرا گاندھی کا دعویٰ تھا اس وقت کہ میں نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، اب پتہ چل رہا ہوگا کہ دو قومی نظریہ ڈوبنے والا نہیں تھا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ بنگلہ دیش، 2 اسلامی ملک اب بر صغیر میں موجود ہیں۔ اور یہ تھی آج کی اہم خبر، اور یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ ابھی مزید کیا ہوتا ہے انڈیا کے خلاف، وہاں پہ مظاہرے جو ہو رہے ہیں، اور کیا انڈیا پہ جو بنگلہ دیش دباؤ ڈال رہا ہے کہ حسینہ واجد کو واپس کیا جائے، وہ ان کی مجرم ہے، انڈیا اس پہ مانے گا یا نہیں مانے گا۔ لیکن نریندر مودی پوری دنیا میں، اب خطے کے بعد پوری دنیا میں جس طرح دہشت پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ اب سامنے آ رہا ہے۔ اور یونائٹڈ نیشنز کی آج کی رپورٹ بھی ہے جس پہ ہم بعد میں بات کریں گے اپنے پروگرام میں۔ اپنے پروگرام کا تعارف کروا دوں، ٹاپ سٹوری ہماری آج کی ہوگی مذاکرات کے لیے حکومتی شرائط کیا ہیں، اور آج ہی 9 مئی کا فیصلہ بھی آیا ہے جس میں شاہ محمود قریشی جو بڑے اہم رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو عدالت نے بری کر دیا ہے، لیکن اور رہنماؤں کو سزا سنائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی پی ٹی آئی کے اندر ایک گفتگو جاری ہے کہ کیا ہم مذاکرات کریں گے یا حکومت کے ساتھ ہم ایک مظاہروں کے ذریعے عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ آگے چلیں گے، اس پر بات کریں گے سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب سے، جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور پر۔ اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا افغانستان پر بریک تھرو، جو ایک جرگہ ہوا 1000 علماء اور مشائخ کا افغانستان میں، جس میں وہاں کے وزیر اعظم اور وہاں کے چیف جسٹس نے بھی شرکت کی، اس کو پاکستان بہت اہمیت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا پاکستان افغانستان کے تعلقات میں کوئی بہتری آئے گی، اس پہ ہم آج بات کریں گے اپنے ہاٹ ایشو میں۔ ہمیں جوائن کریں گے افتخار فردوس، جو ماہر ہیں افغان امور کے اور بانی ایڈیٹر ہیں خراسان ڈائری کے۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا بھارت کا نیا جنگی قدم۔ پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج سفارتکاروں کو بریف کیا ہے اس تازہ ترین جارحیت پہ جو بھارت نے پاکستان کے خلاف کی ہے، اور اس دفعہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے بعد اب اس نے آبی جارحیت کی ہے، جہلم اور چناب کا پانی بند کیا ہے۔ کیا پاکستان جنگ کی طرف جائے گا؟ کیونکہ پاکستان نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر پانی روکا گیا تو وہ اعلان جنگ ہوگا۔ اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری۔ رانا ثناء اللہ صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آج بڑا اہم دن تھا، 9 مئی کا لاہور جیو آر گیٹ پر حملے کا فیصلہ آ گیا ہے، شاہ محمود قریشی بری ہو گئے ہیں، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، سرفراز چیمہ کو 10 سال کی سزا ہو گئی ہے، اور کچھ ہی دن پہلے فواد چودھری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل جو پی ٹی آئی کے لیڈر تھے، اب نہیں ہے پی ٹی آئی میں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوٹ لکھپت جیل سے مذاکرات کے ذریعے ہی آگے کا راستہ ہے، اڈیالہ جیل سے نہیں۔ کیا حکومت نے کوئی جیسچر دیا ہے ان کو، ان کی اس آفر کا پازیٹیو جیسچر دیا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ کیسز تو علیحدہ سے جو ہے وہ ایک اپنا
جو ہے وہ پروسیکیوشن کا سسٹم ہے وہ ٹرائل ہو رہے ہیں. اس بارے میں تو حکومت نہ تو کوئی بات کرنے کی مجاز ہے، نہ ہم نے اس بارے میں کوئی بات کی تھی. یہ معزز صاحبان فواد چودھری صاحب، مولوی محمود صاحب اور سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب تشریف لائے تھے، اور میرے سے اور ایاز صادق صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، تو انہی کے آفس میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی. تو اس میں ان صاحبان کا یہ خیال تھا کہ یعنی مذاکرات ہونے چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے. جمہوریت میں ڈائیلاگ سے ہی بات آگے بڑھتی ہے، تو یہ ڈیڈ لاک جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. تو ہم نے ان کو بتایا، ہم نے کہا کہ ہماری طرف سے تو اسپیکر صاحب نے ایفرٹس کی ہیں، وزیر اعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ آفر کیا ہے. ان کی سیٹس کے اوپر جا کے جس دن بجٹ پاس ہوا تو ان کا شکریہ ادا کیا، اور انہیں کہا کہ ہمیں مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. تو یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب ان کو اجازت دیں تو مذاکرات ہونا. تو ان صاحبان کا لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملاقات ہی نہیں ہونے دیتے ان کی. کوئی بھی اس قابل نہیں ہے، یعنی نہیں ملاقات جو ہے وہ ملاقاتیں تو یہ اب کی کہانی ہے نا. اس سے پہلے جو ہے وہ ملاقاتیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں. جو کیسز کا جب ٹرائل ہو رہا تھا اس وقت بھی لوگ روز ان کو ملتے تھے. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ان کو مذاکرات کی آفر، کیونکہ وہ آج کی بات تو نہیں ہے نا، وہ تو آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے انہوں نے غالباً پہلے مارچ میں بات کی تھی، پھر اس کے بعد بنیان المرصوص مارک حق کے موقع کے اوپر مئی میں ہوئی بات، اس کے بعد پھر 30 جون کو ہوئی. تو یہ لوگ ہم سے بھی ملتے رہے ہیں جو ان کی سیکنڈ لیڈرشپ ہے. تو وہ برملا کہتے رہے ہیں کہ جی ہم تو مذاکرات چاہتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے، تو ہم تو یہ بات نہیں کر سکتے. تو ان صاحبان کا، جن صاحبان کا ذکر میں نے کیا، تینوں صاحبان جو ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے اجازت لینا تو دور کی بات بھی نہیں کر سکتے. تو اگر ان لوگوں کو جو ادھر کوٹ لکھپت میں بند ہیں ان کے ذمے یہ بات لگائی جائے تو وہ جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور ساتھ حوالہ تھا کوئی ایک خط شاید انہوں نے پچھلے دنوں میں لکھا تھا جس سے یہ تصر بنتا تھا کہ وہ مذاکرات کے حق میں ہیں. تو یہ بات تو ان کی ہمارے ساتھ ہوئی تھی. تو ہمیں تو کوئی اس میں انکار نہیں ہے. اگر یہ صاحبان جو ادھر لاہور میں بند ہیں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اگر وہ اس بات کو آگے بڑھائیں تو وہ بڑھا سکتے ہیں. ہم نے تو ان کو اس بارے میں بالکل نہیں روکا. ٹھیک ہے، ٹھیک. کل ایک کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں، قومی ڈائیلاگ کانفرنس، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان والے رکھ رہے ہیں. ظاہر پی ٹی آئی ہے اس میں، تو اس میں پیپلز پارٹی کو بھی اب انہوں نے دعوت نہیں دی، وہ بھی شرکت نہیں کر رہی. مولانا فضل الرحمان صاحب خود شرکت نہیں فرما رہے، ان کا کوئی نمائندہ ہوگا. کیا حکومت نے ان دونوں سیاسی جماعتوں کو کنونس کیا ہے کہ اس کانفرنس کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے؟ نہیں، ہمارے ساتھ بالکل مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرنے والے ہیں. کوئی ہمارے کہنے پہ تو انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہوگا. پیپلز پارٹی بھی لیکن وہ خوش تو نہیں آپ سے؟ وہ اپنے فیصلے. پیپلز پارٹی بھی خوش نہیں ہے؟ کون خوش نہیں ہے؟ نہیں، پیپلز جے یو آئی بھی اور پیپلز پارٹی بھی بہت خوش ہے، بہت خوش ہے. نہیں دیکھیں، اختلافات تو ہوتے ہیں، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. اختلاف رائے بالکل ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن نہ خوشی والی ناراضگی والی نہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو سہیل آفریدی ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے کہا کہ وفاقی و پنجاب حکومت انتقامی کارروائی کی بجائے معیشت پر توجہ دے. تو
کیا انتقامی کارروائیاں آپ کیوں یہ بند نہیں کرتے؟ ان کی ملاقاتیں کروائیں، ان کو چھوڑیں، کیونکہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں اگر مذاکرات نہ ہوئے حکومت کے ساتھ تو پھر سہیل آفریدی کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ وہ لانگ مارچ کرے اسلام آباد کی طرف۔ تو سہیل آفریدی صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا انہوں نے آفر کیا ہے کہ ہمارے مذاکرات ہونے چاہیے؟ وہ تو جو آئینی طور پہ میٹنگز ہیں جس میں ان کا آنا جو ہے وہ ضروری ہے، تو اس میں بھی وہ بالکل بچ بچا کے اور بڑے ریلیکٹنٹلی جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں۔ تو مذاکرات کی بات تو ان کی طرف سے ہے ہی نہیں، وہ تو کو کفن وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں، اور پچھلے دنوں وہ ایک جگہ پہ جلسہ عام میں کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے اور وہاں سے کفن میں واپس آئیں گے۔ مذاکرات کی بات تو میں نے نہیں سنی ان کے منہ سے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک جگہ کہا، ابھی ظاہر ہے یہ 9 مئی کے کیس کا فیصلہ جو آیا ہے آج، اسی کے ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں، کہ آپ نے ایک جگہ کہا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ فیض حمید تھا، اور پھر جو نومبر میں لانگ مارچ ہو رہا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ بھی فیض حمید تھا۔ تو کیا ان کے خلاف اس بنیاد پہ، یہ دونوں بہت بڑے بڑے الزام ہیں، پہلا تو 22 نومبر کا جو ہے وہ میوٹنی ہے، اور پھر 9 نومبر کو بھی میوٹنی ہوئی ہے، تو کوشش ہوئی ہے اس کی، تو کیا ان کے خلاف اس پہ مقدمہ چلے گا میوٹنی کا اور بغاوت کا؟ نہیں دیکھیں، میں نے اس سوال کے جواب میں کہ جو کورٹ مارشل ہوا ہے فیض حمید صاحب کا، اس میں اس کا جو ایک بریف سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ملک میں افراتفری یا ڈسٹیبل کرنے کے لیے جو ہے وہ جو سیاسی کارروائیاں ہوئی ہیں یا سیاسی ایونٹس ہوئے ہیں، تو ان میں فیض حمید صاحب کی انوالومنٹ جو ہے اس کے بارے میں ابھی تحقیقات جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ تو جس طرح سے ایک ریومر ہے، ایک باخبر حلقوں کی طرف سے بات بھی ہو رہی ہے اور لوگ اپنا اندازہ بھی لگا رہے ہیں، تو میں نے اپنے اندازہ یا انالیسس کی بنیاد پہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 2 ایونٹ جو ہوئے ہیں، جو لانگ مارچ ہوا چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے، اور اس کے بعد جو 9 مئی ہوا، تو اس بات کی جو ہے وہ ایک اسٹرانگ جو ہے وہ اوپینین موجود ہے کہ ان دونوں میں فیض حمید صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ تو وہ یونیفارم میں تھے اور دوسری دفعہ وہ ریٹائرڈ لائف میں تھے، تو انہوں نے اس میں ایک مؤثر کردار ادا کیا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آرکیٹیکٹ تھے اس معاملے میں۔ اور اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فیض حمید صاحب کیونکہ خود کینڈیڈیٹ تھے، خود بننا چاہتے تھے آرمی چیف، تو انہوں نے اس وقت کچھ معاملات میں جو ہے وہ دخل اندازی کی۔ تو اس کے اوپر اگر تحقیقات ہو رہی ہے تو وہ تحقیقات جب سامنے آئے گی انہی معاملات کے اوپر، یعنی ملک کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے جو پولیٹیکل سرگرمیاں ہیں اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے، تو اس میں اگر یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ سامنے آتے ہیں اور اس میں فیض حمید صاحب ملوث پائے جاتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب بھی اس میں ملوث ہوں گے، کیونکہ وہ اکیلے تو ملوث نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں مجھے تو خدشہ ہے کہ پھر ٹھیک ہے، لیکن 2.5 سال ہو گئے ہیں اس میں جو ہے وہ ملوث پائے 2.5 سال ہو گئے ابھی تک تحقیقات ہی ہو رہی ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کا مطلب آپ کے پاس، آپ حکومت کے پاس؟ یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ سٹیٹمنٹ ہی اس کا ذریعہ ہے، اور اس میں ایسا ہی کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر علیحدہ سے جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ تو اس میں عمران خان بھی ملوث پائے جا سکتے ہیں جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ نے کہا جو کچھ حلقے کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے تو لانگ مارچ کیا ہے، عمران خان صاحب نے 9 مئی کیا ہے، اگر وہ بھی ملوث نہیں ہے تو پھر اور کون ملوث ہے؟
نہیں تو اس کا مطلب ہے اس پہ تو آپ اس کا مطلب خان صاحب کے خلاف ایک اور کیس ابھی چلے گا؟ بالکل، یہ کیس جو ہے یہ اگر تو فیض حمید صاحب اس میں ملوث ہوئے تو یہ پھر ملٹری کورٹ میں چلے گا، اور اگر وہ ملوث نہ ہوئے تو پھر یہ آرڈنری جو ٹیررسٹ کورٹ ہے اس میں باقی کیس بھی چل رہے ہیں، جس میں سے ایک کا فیصلہ آپ آج بتا رہے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے، تو ادروائز پھر جو ہے وہ وہاں پہ چلے گا۔ اچھا چلیں، یہ تو ہو گیا عمران خان سیاستدان ہیں، فیض حمید ریٹائرڈ جنرل تھے اور ان کے خلاف تو ہو گیا، لیکن ججز کے بارے میں یا میڈیا کے لوگ جو اس میں انوالو تھے، جو آپ باتیں کر رہے ہیں 9 مئی کی یا اس سے نومبر والے کی، اس میں شامل تھے بہت سارے ٹی وی چینلز، ہمیں یاد ہے کہ نومبر میں تو بہت وہ کھل کے ایک مہم چلا رہے تھے فیلڈ مارشل کے خلاف، اور تو ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی یا وہ مکمکہ ہو گیا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں، یعنی ہے تو یہ اندازہ ہی نا، یہ کوئی ڈیفینٹ بات تو ہے نہیں، تو اس کو ویسے تو بڑھانے کو جتنا مرضی بڑھا دے، لیکن جو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر فیض حمید صاحب ملوث پائے گئے اس میں، جس کے امکانات کافی روشن ہیں، تو پھر اس میں پھر پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب نہیں، پھر اور بھی کافی سارے لوگ جو ہوں گے وہ ملوث پائے جائیں گے، جن کا بھی جو ہے وہ فیض حمید صاحب سے تعلق ہوگا۔ تو ان میں کچھ سپریم کورٹ کے ججز اور میڈیا کے لوگ بھی ہیں، ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو تحقیقات کے نتیجہ خیز ہونے کی صورت میں ہی ہے۔ ابھی تو جو بات کی گئی ہے وہ محدود ہے اس حد تک کہ اس بارے میں انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے۔ اب اس انویسٹیگیشن میں جو ایویڈنس سامنے آتی ہے، اس ایویڈنس کی جہاں تک اس کی ریچ ہوگی تو وہ سارے لوگ ملوث ہوں گے۔ نہیں دیکھیں، آپ نے کہا کہ اندازہ ہے کہ حلقوں کا، اور کافی کچھ ایویڈنس بھی ہے چیزوں کے بارے میں، لیکن تحقیقات ہو رہی ہے، اور اس میں خان صاحب نے ظاہر لیڈ کیا تھا مارچ کو اور 9 مئی کو، تو وہ تو ہیں ہی۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ٹی وی چینلز بھی کچھ تھے شامل، اور کچھ ججز کا بھی رول بڑا اہم تھا۔ تو میرا تو سیدھا سادہ سا سوال ہے کہ اسی طرح جیسے آپ ڈیڈکٹ کر رہے ہیں عمران خان کا رول، کیا آپ ڈیڈکٹ کر رہے ہیں ججز کا اور میڈیا کا رول اس سازش میں، ان دونوں سازشوں میں؟ نہیں، اس میں جو سول سائڈ پہ جو کیسز بنے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، ان کی تو تفتیش مکمل ہو گئی، وہ سارے کیس جو ہے وہ ٹرائل کے لیے عدالتوں میں موجود ہیں۔ لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی ایز سچ کیسز جو ہے وہ نہیں بنے تھے، اور یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ سول سائڈ پہ یا گورنمنٹ سائڈ پہ یا پولیس سائڈ پہ نہیں ہو رہی، یہ انویسٹیگیشن جو ہے جہاں جو کورٹ مارشل کے متعلق جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں جو بات کی گئی ہے، تو یہ انویسٹیگیشن تو وہیں ہو رہی ہے، یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کسی سویلین سائٹ پہ نہیں ہو رہی۔ اچھا، تو یہ اگر خان صاحب کے خلاف کیس چلا اور فیض حمید کے خلاف 9 مئی کا اور نومبر والا، تو یہ بھی ملٹری کورٹ میں ہی چلیں گے؟ جی، جس میں فیض حمید صاحب ملوث پائے جائیں گے تو ان کے جو بھی کو ایکیوزڈ ہوں گے، اس میں الزامات جو بھی ہوں کہ لانگ مارچ اگر کیا گیا ہے تو وہ ادارے میں ایک اتنی بڑی جو تعیناتی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے اگر کیا گیا ہے تو یہ تو بڑا ایک ہینیس افینس، بڑا ڈیمیجنگ افینس۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اور اسی طرح سے میں ظاہر قانون کا طالب علم نہیں ہوں، 9 مئی میں اگر یہ 9 مئی اگر اس میں یہ پایا جائے کہ 9 مئی کے واقعے میں جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے بھی ملوث تھے جو ہے وہ اس وقت ادارے کا حصہ تھے، تو پھر تو یہ معاملہ سارا ملٹری کورٹ میں چلے گا، پھر اس نے کہاں چلنا ہے۔ تو اچھا، میں کیونکہ قانون کا طالب علم نہیں ہوں اس لیے سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے اگر 9 مئی میں یا لانگ مارچ والے ایشو میں کہیں کوئی ججز بھی ملوث ہوتے ہیں فیض حمید کے ساتھ اور میڈیا کے کچھ لوگ بھی،
تو ان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا, ججز کا بھی اور میڈیا آنرز کا بھی؟ دیکھیں اس میں کسی بھی ملزم کی حیثیت کا تو کوئی اپنا تعین نہیں ہوتا. جو ملزم ہوگا, جس قانون کے تحت ہوگا, اس قانون کے تحت جو پراسیکیوشن کا فورم بنتا ہے وہیں پہ چلے گا کیس, چاہے جج ہو جائے جرنلسٹ, جو بھی ہو. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رانا صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے, اور وقت ہوا ایک بریک کا. بریک بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو افغانستان پر بریک تھرو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہوا ہمارا آج کے ہاٹ ایشو کا, افغانستان پر بریک تھرو. اور کیا بریک تھرو ہے اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے افتخار فردوس صاحب نے, جو ماہر ہیں افغان امور کے اور بانی ہیں ایڈیٹر خراسان ڈائری کے. افتخار صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم. سر وعلیکم. بریک تھرو پہ میں آپ بعد میں آتا ہوں, پہلے یہ بتائیے گا, آپ نے خبر بریک کی کل کہ داعش کے ترجمان اور تنظیم کے میڈیا ونگ کے بانی سلطان عزیز عزام کو پاکستان نے گرفتار کیا. داعش کے اس لیڈر کی گرفتاری کیسے امپورٹنٹ ہے جبکہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ زیادہ تر تو ٹی ٹی پی کر رہی ہے یا بی ایل اے کر رہی ہے, ان کی گرفتاری اہم کیوں ہے؟ دیکھیں جی, داعش کا جو پہلو ہے آبویسلی اس میں انٹرنیشنل محرکات ہیں, اور ٹی ٹی پی اور افغان طالبان یہ ایک اسپیسیفک آئیڈیالوجی کے نیچے کام کر رہے ہیں جن کے بہت لوکل قسم کے جو ہے وہ کانیٹرز ہیں, یعنی ان کے عزائم ہیں. لیکن جو داعش کے لوگ جو ہیں ان کو صرف پاکستان اور افغانستان نہیں بلکہ یہ آئی ایس کے پی کا وہ گروپ ہے جو بیسیکلی انوالوڈ تھا. رشیا کے اندر بھی انہوں نے کراکس ہال پہ اوپر اٹیک کیا, ایران میں اٹیک کیا, اور ملٹیپل اٹیکس جو ہے پلان کیے یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی اور یورپ کے اندر بھی. تو یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, اور آبویسلی جس کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت بڑا ہے. تقریباً اس میں کوئی 36-37 ممالک جو ہے وہ آتے ہیں جن کے ساتھ وہ روابط میں تھا. تو اٹس اے ویری بگ بریک تھرو کہ پاکستان نے آخر میں اس کو پکڑا, کیونکہ 2 بار دعویٰ کیا گیا تھا, ایک بار امریکہ کی طرف سے, دوسری بار جو ہے افغانستان کی طرف سے جب اشرف غنی کی حکومت تھی کہ یہ ڈرون سٹرائک میں یا پھر جو ہے فورسز کے آپریشن میں جو ہے وہ مارا گیا تھا. اس کا زندہ نکلنا خود بھی جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے معمہ ہے کہ ان کلیمز کے پیچھے جو ہے کیا صداقت تھی. لیکن پاکستانی انٹیلیجنس کی آبویسلی ایک بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہے. شاید لوکل سطح پر جو ہے میڈیا اس کو اس طرح جو ہے وہ سمجھ نہیں سکا, لیکن جو سلطان عزیز عزام کی داعش خراسان کے اندر حیثیت ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اس نے جو نیٹ ورک بنایا تھا, جو پروپیگنڈا کا وہ ریکروٹمنٹ کر رہا تھا بغیر کسی لوگوں سے ملے ہوئے, بلکہ صرف اور صرف جو پروپیگنڈا کا جو ایلیمنٹ تھا اس کے ذریعے ٹیلی گرام پر اور انکرپٹڈ چینلز, انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک, سب کو اس نے جو ہے وہ فلڈ کیا ہوا تھا. اور وہ آذربائیجان, ٹرکی, ترکمانستان, تاجکستان, ہر جگہ سے جو ہے وہ ریکروٹس اکٹھے جو ہے وہ کر رہا تھا. آئی تھنک اٹس ویری بگ. تو اس سے پاکستان کو ریجنل لیول پہ فائدہ ہوگا؟ دیکھیں افسار صاحب سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً مئی کے مہینے میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پکڑا گیا تھا, اور UN کی رپورٹ بہت کلیئر ہے کہ وہ مئی 16 کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپریہینڈ جو ہے وہ کیا تھا. سب سے جو ہے مضحکن بات جو ہے وہ یہ ہے, اور جو پریشانی کی بھی بات ہے, کہ افغانستان کے ترجمان نے اور باقی سارے لوگوں نے پاکستان پر الزام لگایا تھا کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ رکھا ہوا تھا اپنے پاس اور اس کے ساتھ وہ میٹنگز کر رہے تھے, اور کچھ ایسے اینٹائی پاکستان وائسز بھی تھے جو ان سارے, کیونکہ یہ مشہور لوگ تھے تو ان کے نام لیتے تھے کہ پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ان کی مدد کر رہی ہے. اس وقت بھی جو ہے یہ پاکستان اسٹیٹ کے قبضے میں تھا, اور بہت سارے جو دنیا کی انٹیلیجنس ممالک ہیں ان کو پتہ تھا. بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اقوام متحدہ کی, یہ مئی کے اندر ڈیو تھی, لیکن کچھ آپریشنل ریزنز کی وجوہات کی وجہ سے اس رپورٹ کو جو ہے وہ ڈیلے کر دیا گیا, اور اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے. پاکستان نے جس دن یہ پکڑا گیا تھا اسی دن جو ہے سبمیشن جو ہے وہ کر دی تھی, تو مئی کی رپورٹ جو ہے اب دسمبر میں جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے. تو کچھ لوگ اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ US جا رہے ہیں تو اس لیے اس کو جو ہے وہ پبلک کیا گیا. اگر کوئی UN کا کوئی کریڈیبل بندہ ہو تو آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ رپورٹ ڈیو مارچ میں تھی, لیکن اس کو ابھی جو ہے وہ ریلیز کیا گیا کیونکہ اس میں کچھ چیزیں تھیں جو ویٹ کرنے کے لیے تھی, اور تمام ممالک کے اس میں کنسنسس جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو امپورٹنٹ بات اس میں یہی ہے کہ کی گرفتاری کا اس UN رپورٹ سے کیا تعلق ہے؟
دیکھیے جو جتنے بھی جو یہ رپورٹ جو ہوتی ہے UN کی رپورٹ، اور اس کے اندر جو ممبر کنٹریز ہیں ان سب کو سبمیشنز کرنی ہوتی ہے، اور اس کو سینکشنز کمیٹی جو ہے وہ کہتے ہیں 1261، اس کے نیچے جتنی بھی کولیشنز ہیں جو کاؤنٹر ٹیررزم پہ ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں، ہم کوئی بھی کارروائی کریں گے تو ان کو جو ہے وہ آگاہ کریں گے، اور اگر ہم نے اس آگاہی میں جو ہے وہ دیری کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یا تو انفارمیشن جو ہے وہ چھپا رہے ہیں، یا اپنے جو ہے ہمارا کوئی اور مقصد ہے، تو لہذا آپ کا کہنے پاکستان کا مطلب ہے کہ مئی میں جب کو پاکستان نے گرفتار کیا تو اس وقت ان تمام ممبر اسٹیٹس کو بتا دیا تھا، پاکستان نے ڈسکلوز کر دیا تھا، لیکن پبلکلی ڈسکلوز نہیں کیا کیونکہ رپورٹ کا حصہ بننے تھے، یہ وجہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہے نا؟ نہیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے، اور اس کی ریزنز بھی ہیں سار صاحب، کیونکہ جو یہ بندہ پکڑا گیا ہے اس کے ذریعے تقریباً پاکستان نے 153 بندے اور جو ہے وہ پکڑے ہیں، تو وہ آپریشنز کیونکہ وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے تھے اتنی جلدی بھی کہ پتہ جو ہے وہ لگ جائے، تو لہٰذا ٹھیک، کاؤنٹر ٹیررزم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آبویسلی انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اب جب وہ رپورٹ کلیئر ہو کے جو ہے وہ سامنے آئی ہے تو اس میں بہت کلیئرلی پاکستان کے موقف کی جو ہے وہ تائید بھی کی ٹھیک گئی ہے، ہے، تو کلیئرلی۔ اگر 153 اور بھی پکڑے گئے ہیں تو کیا کہیں سے یہ پتہ چلا ہے کہ داعش کا تعلق TTP سے بھی ہے یا TTA سے ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اسی دن جس دن اس کی جو ہے گرفتاری جو ہے وہ پبلک کی ہے، اسی دن داعش نے خود جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ کی ہے کہ ان کے ساتھ جو بلوچستان میں لوگ جو ہے منسلک تھے وہ سب کے سب TTP میں جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ کام کرتے تھے، تو داعش اور TTP کا آبویسلی وہ لنک تو ہے، اور داعش کی پیداوار ہی TTP کے درمیان میں سے ہوئی ہے، یہ بات تو ہسٹری کا حصہ ہے کہ داعش جب بنی تھی اس میں سب سے بڑا چنک جو تھا وہ TTP سے جو لوگ جو ہے داعش کی طرف جو ہے وہ گئے تھے، تو ان کی آپریشنل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی ہیں اور لاجسٹک بھی ہیں، بلکہ کئی بار جو پاکستانی طالبان کے جو ان کے جو امیر ہیں ان سے کئی بار جو ہے میں نے پرسنلی جو ہے وہ سوال جو ہے وہ کیا کہ آپ داعش کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے اس بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے جو ہے وہ گریز جو ہے وہ کیا ہے، لہٰذا اس بات کی ٹھیک ہے، انڈیکیشن ہے کہ تو اس کا مطلب ان کا آپس میں تعلق ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ بڑی کامیابی آپ نے کہا پھر، لیکن ہم TTP نور ولی محسود ہے یا حافظ گل بہادر ہے یا اور ان کے لوگ ہیں، ان کے خلاف کوئی میجر کاروائی یا کوئی ان کا بندہ میجر بندے پکڑے جائیں، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ویڈیوز بھی آتی ہیں، کوئی اسلام آباد کی ہے، کوئی پشاور کی ہے، پتہ نہیں وہ فیک ہیں یہ صحیح ہیں، لیکن ہیں تو صحیح ویڈیوز، تو اس کے بارے میں کیا اب کہیں گے آپ؟ ابصار صاحب جو اب سعودی عربیہ نے ایک کنسولیڈیشن کرنے کی کوشش کی ہے اور کانسلیشن بھی کی ہے دونوں ممالک کے درمیان میں، جس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیکلیریشن بھی ہوئی، اس سائڈ سے بھی علماء کو اکٹھا کیا گیا، اس سائڈ سے بھی، اس کے بعد کچھ پازیٹیو سٹیپس نظر آتے ہیں، لیکن میں کوشش آپٹیمزم سے جو ہے وہ بات کروں گا۔ تقریباً پچھلے 3 دنوں سے جو ہے وہ یہ رپورٹس جو ہے وہ آ رہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں جنہوں نے جو رسپانسبل ہیں، جنہوں نے اسلام آباد کے اندر سوسائڈ اٹیک کیا اور اس کے بعد جو FC فرنٹیئر جو فیڈرل کنسٹیبلری ہے ان کے آفس کو پشاور میں جو ہے وہ نشانہ کیا، اس گروپ کے کچھ لوگ جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں، افغان طالبان نے افغانستان میں ان کو جو ہے وہ انٹروگیشن کے لیے اٹھایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو چمن کے اوپر جو ہے ایک کلیش جو ہے وہ ہوا، اس کی بھی رپورٹس جو ہے وہ یہی تھی کہ جو بارڈر گارڈز پوسٹ پہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، ان کی جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس جو ہے افغانستان کی، انہوں نے بارڈر گارڈز کو بھی جو ہے وہ انٹروگیشن کے لیے اٹھایا، اور جو لوگ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس میں انوالوڈ ہیں، جنہوں نے گرینیڈ پھینک کر دونوں ممالک کے درمیان میں جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ جو ہے وہ کرایا، ان کے بھی تقریباً 6 ارکان کو جو ہے انہوں نے گرفتار کیا۔ اب یہ آبویسلی دونوں ممالک کے درمیان میں کیونکہ ثالثین ہیں اور بہت ساری چیزیں انٹیلیجنس سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں، تو وقت کے ساتھ ہی پتہ لگے گا، لیکن پاکستان کا سٹینس اس میں ٹھیک، کاشس آپٹیمزم کا ہے، کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایک میجر تو اٹیک جو ہے وہ نارتھ وزیرستان کے اندر جو ہے وہ ہوا ہے۔ جی، تو میجر اٹیک ہوا ہے، تو جو فتویٰ ہے علماء کی طرف سے، 1000 علماء، اس میں وزیر اعظم بھی تھے افغانستان کے، چیف جسٹس بھی تھے، اس سے کوئی بہتری آنے کی امید ہے؟ دیکھیں اس کے بعد 2 سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آئی ہیں، ایک تو متقی صاحب نے جو ہے جو ان کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے اس کو کہا کہ ہم اس پہ پورا عمل درآمد کریں گے، لیکن ایک ایسا کیریکٹر انڈورس کیا انہوں نے؟ جی انہوں نے انڈورس کیا، لیکن ایک ایسا کیریکٹر جو اس سارے معاملات میں اس کی کوئی پبلک امیجز بھی نہیں ہیں، وہ ہے تاجمیر جواد جو ان کے ڈیپیوٹی انٹیلیجنس چیف ہیں اور وہ کندہار کے جو ہے آلموسٹ رائٹ ہینڈ مین ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک آڈیو میسج ریلیز کیا کہ ہم اس کی جو ہے وہ پاسداری جو ہے وہ کریں گے، جس کے بعد ان گرفتاریوں کی جو ہے وہ خبریں اچھا، آنے لگ گئی ہیں۔
افغانستان کے اندر کچھ سورسز نے کنفرم کیا ہے، پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ اس کے اوپر نہیں آیا، اور کچھ گروپس ہیں جن کے بندے گرفتار کیے گئے، انہوں نے بھی کچھ ایکنالجمنٹ جو ہے وہ کی ہے کہ ان کے کچھ بندے جو ہے وہ غائب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سچویشن جا کس طرف رہی ہے، لیکن وزیرستان کے اندر جو اٹیکس ہوئے یا بارڈر کے اوپر جو کل بھی کچھ اسکرمشز ہوئی دنگام میں، کنڑ اور پاکستان کے درمیان میں جو بارڈر ہے، وہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب۔ ہم کا وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد ہمارا آج کا ایڈیٹوریل، اور وقت ہے ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا۔ بھارت کا نیا جنگی قدم آپریشن سندور کے بارے میں جو یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ آئی ہے، جس میں بہت واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے خلاف ورزی نہیں کی تھی، پہلے انڈیا نے بغیر آپریشن سندور کے ثبوت دیے پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا، اور ساتھ یونائٹڈ نیشن رپورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان آئندہ بھی اپنے دفاع کا حق استعمال کر سکتا ہے اگر انڈیا نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی جارحیت کی، اور جارحیت اس دفعہ انڈیا نے کی ہے وہ پانی روکے جانے کی ہے۔ آپ نے خبریں پڑھی ہوئی، کچھ دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ بہت زیادہ پانی چناب میں آیا ہے، جو کہ اس موسم کے حساب سے ان یوزول ہے، اور اس موسم میں اتنا زیادہ پانی کبھی نہیں آیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا نے وہ پانی اچانک چھوڑ دیا تھا تاکہ پاکستان، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں فصلیں خراب ہوئیں، اور لیکن اب یہ ہے، اب جو لیٹسٹ خبر آج آ رہی ہے اس کے مطابق بھارت کی جانب سے دریائے چناب کے بہاؤ میں اچانک تبدیلی پھر آئی ہے، اور اب یہ پانی کم کر دیا گیا ہے۔ انڈس واٹر کمیشن کا دعویٰ ہے کہ دریائے چناب کا پانی بھی روک لیا گیا ہے، اور دریائے جیلم اور نیلم کا پانی بھی روک لیا گیا ہے۔ نیلم اور جیلم پر پانی کی آمد کم ہو کر صرف 3000 کیوسک رہ گئی ہے، جو ایک چھوٹی نہر سے بھی کم ہے، جو چار روز پہلے 5000 کیوسک تھی، اور اس سے پہلے وہ 10000 کیوسک تھی۔ اسی طرح دریائے چناب پر پانی کی آمد 10000 کیوسک سے کم ہو کر 5000 کیوسک رہ گئی ہے، جبکہ ہیڈ مرالہ پر پانی کا اخراج صفر ہو گیا ہے، گزر نہیں رہا پانی ہیڈ مرالہ پہ۔ سوچے کتنا کم پانی کر دیا ہے انڈیا نے، اور یہ بہت زیادہ پانی اچانک کسانوں کو ملنے سے اور پھر بالکل بند ہونے سے فصلیں بہت خطرے میں ہیں پاکستان کی اور پاکستان کے کسانوں کی، اور جو پہلے ہی جو سیلاب بہت برا آیا تھا گرمیوں میں، آپ کو یاد ہوگا، اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ $1.5 بلین کا نقصان پاکستان کو اس سیلاب سے فصلوں کو ہو چکا ہے، اور اب کسان پاکستان کا مزید اس تباہ کاری کا شکار ہو چکا ہے۔ جو غذائی جنگ مسلط کر رہا ہے انڈیا، غذائی جنگ کے علاوہ یہ آبی جارحیت ہے، اور پاکستان بہت واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ اگر پاکستان کا پانی بند کیا گیا یا پانی کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال انڈیا نے کیا تو پاکستان اس کو اعلان جنگ سمجھے گا، اور اس کا جواب ویسے ہی دے گا جیسے کسی جنگی حملے کا یا کسی توپ اور جہاز کے حملے کا دیا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اب اس کا جواب کیسے دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ اینڈ گڈ نائٹ۔